السلام علیکم علی اردو وائس چینل کے ناظرین، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اور اگر کہانی آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی آراء سے مجھے آگاہ کریں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج بتاتا ہوں، یہ کہتے ہوئے شاہد لڑکھڑاتا ہوا غصے سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو وہ چیز اچانک وہاں سے غائب ہو کر شاہد کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی شاہد سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر اس کو ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ اچانک اس چیز نے شاہد کی ٹانگوں کو پکڑ کر کھینچا تو شاہد منہ کے بل سیڑھیوں پر گرا، جس کی وجہ سے اس کے ہونٹ اور سر بری طرح سے پھٹ گئے اور اس کا خون بہنے لگا۔ اس دوران شاہد بڑبڑاتے ہوئے زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا کہ اچانک شاہد کی نظر ایک خوفناک چہرے والی کسی عورت پر پڑی جو کہ شاہد کا خون زمین سے چاٹ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے شاہد بار بار اپنی آنکھوں کو مل رہا تھا۔ پھر اچانک شاہد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، او منحوس عورت، تم کون ہو اور یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ سنتے ہی وہ عورت شاہد کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی شاہد زمین پر گرا اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اس عورت نے جھک کر اپنا ڈراؤنا سا چہرہ شاہد کے بالکل قریب کر لیا اور اس کے ماتھے پر لگے زخموں کو اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے کریدنے لگی، جس کی وجہ سے شاہد درد میں چلانے لگا اور اس کے ماتھے سے اور زیادہ خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے اپنی کالی سی زبان سے شاہد کے ماتھے سے نکلتا ہوا خون چاٹنا شروع کر دیا۔ اس دوران شاہد نے اس پر اپنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو اس منحوس عورت نے شاہد کو گلے سے پکڑ لیا اور آہستہ آہستہ اس کا گلا گھونٹنے لگی۔ اس دوران شاہد بری طرح تڑپتا اور چیخ رہا تھا۔ چیختے ہوئے اچانک شاہد نے کہا، یا اللہ مجھے بچا لو، یا اللہ مجھے بچا لو۔ اس شور کی آواز سنتے ہی لیاقت اپنے کمرے سے نکل کر بھاگتا ہوا ہال کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ شاہد زمین پر گرا ہوا شور مچا رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہی لیاقت جلدی سے شاہد کے پاس آیا اور اس نے شاہد کو سہارا دے کر زمین سے اٹھایا، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے کمرے میں لے گیا۔ اس دوران شاہد بری طرح کانپ رہا تھا۔ لیاقت نے جلدی سے بستر پر اس کو لٹایا اور اس کے زخموں کو کپڑے سے صاف کر کے گھر میں کچھ دوائیاں وغیرہ جو موجود تھیں اس سے اس کے زخم پر لگا کر پٹی وغیرہ کر دی۔ اس دوران شاہد بنا کچھ کہے سنے سو گیا، لیکن لیاقت کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس لیے وہ پوری رات آنکھوں میں آنسو لیے شاہد کے پاس بیٹھا اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ پھر جب صبح ہوئی تو شاہد نے آنکھ کھول کر اپنے آس پاس دیکھا تو اسے سامنے لیاقت بیٹھا ہوا نظر آیا۔ یہ دیکھتے ہی شاہد نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا، بابا؟ تو لیاقت نے کہا، ارے نہیں بیٹا، اٹھو مت، تم لیٹے رہو، تمہارے ماتھے کا زخم تازہ ہے۔ یہ سنتے ہی شاہد نے اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھ دیا۔ یہ زخم اس منحوس عورت کی وجہ سے ہوا ہے بابا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سنتے ہی لیاقت حیرانی سے شاہد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، منحوس عورت؟ کون سی عورت؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ شاہد نے کہا، بابا وہ رات کو اس گھر میں تھی۔ یہ بتاتے ہوئے شاہد نے گزشتہ رات کے بارے میں سب کچھ لیاقت کو بتایا تو لیاقت نے کہا، لیکن بیٹا جب میں تمہارے پاس آیا تھا اس وقت تو تمہارے علاوہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، بلکہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید تم نشے کی حالت میں کہیں گر گئے ہو اور تمہیں چوٹ لگ گئی ہے۔ یہ سن کر شاہد نے کہا، نہیں بابا، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہاں کوئی عورت موجود تھی، وہ مجھے تنگ کر رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس گھر میں کہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے شاہد نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تو لیاقت نے کہا، ارے نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری بات پر یقین ہے۔ یہ کہتے ہوئے اچانک لیاقت کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ یہ دیکھ کر شاہد نے کہا، بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ لیاقت نے جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا کچھ نہیں، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے لیاقت ناشتہ لینے چلا گیا اور شاہد
رات والی عورت کے بارے میں سوچتا ہوا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنے میں لیاقت ناشتہ لے کر آیا اور اس نے شاہد کو سہارا دے کر بٹھایا، پھر اپنے ہاتھوں سے شاہد کو ناشتہ کروانے لگا۔ شاہد نے کہا بابا آپ رہنے دیں، میں کھا لوں گا۔ لیاقت نے کہا بیٹا خاموشی سے بیٹھے رہو اور بابا کے ہاتھ سے کھانا کھاتے رہو۔ یہ سن کر شاہد مسکراتے ہوئے ناشتہ کرنے لگا اور بار بار لیاقت کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر لیاقت نے کہا بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ شاہد نے کہا کچھ نہیں، بس میں ایک فرشتے کو دیکھ رہا ہوں جو دنیا میں آ کر اس نشئی کی دیکھ بھال کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ سن کر لیاقت نے کہا میں کوئی فرشتہ نہیں، کیونکہ میں یہ سب اپنے مطلب کے لیے کر رہا ہوں، اور میرا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے پوری طرح سے اپنا بابا سمجھ لے، اس لیے۔ یہ سن کر شاہد نے کہا شاہد لیاقت کے دونوں کو ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے بولا بابا میں نے ٹھیک سے اپنے باپ کو دیکھا نہیں تھا، اور شاید مجھے ان کے پیار کے بارے میں بھی پوری طرح علم نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ تو وہ کر رہے ہیں جو شاید بے پناہ پیار کرنے والا سگا باپ بھی نہ کرتا، جس کے ساتھ اولاد کا خون کا رشتہ ہوتا ہے، اور میرا تو آپ کے ساتھ خون کا کیا بلکہ کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ نہیں، پھر بھی آپ میرے جیسے انسان کو اپنا بیٹا بنا کر ہر رشتے سے کہیں زیادہ پیار دے رہے ہیں۔ سچ میں آپ انسان کے روپ میں کوئی فرشتہ ہیں۔ لیکن حیرت والی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، پھر بھی مجھے ایک فرشتہ مل گیا۔ یہ سن کر لیاقت نے کہا ارے چھوڑو یہ سب باتیں، جلدی سے اپنا ناشتہ ختم کرو، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ تمہارا زخم ابھی پورا طرح سے ٹھیک نہیں ہوا ہے، دیکھا جائے تو یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میں نے ہی اس شیطانی چیز کو تنگ کیا تھا، اس لیے وہ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گئی ہے۔ اور تم صحیح کہہ رہے ہو، وہ اسی گھر میں ہی کہیں موجود ہے، لیکن اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، میرا ایک اور گھر ہے، ہم وہاں جا کر رہ لیں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری غلطی کی سزا میرے بیٹے کو ملے۔ یہ سنتے ہی شاہد نے کہا بابا یہ سب اب کیا کہہ رہے ہیں، آپ یہ گھر چھوڑیں گے؟ وہ بھی اس منحوس عورت کی وجہ سے؟ نہیں، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا، اگر اس گھر سے کوئی جائے گا تو وہ منحوس عورت جائے گی، میں ابھی جا کر اس کی ہڈیاں توڑ ڈالوں گا۔ یہ کہتے ہوئے شاہد جلدی سے اٹھا تو لیاقت نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا بیٹا ایسے نہیں ہوتا، تم کسی کی ہڈی توڑنے جا رہے ہو، وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بہت ہی خوفناک شیطانی چیز ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں ایسے ہی کسی کمرے میں مل جائے گی؟ نہیں۔ شاہد نے کہا بابا وہ جو کوئی بھی ہے، پر میں اس وجہ سے آپ کو یہ گھر نہیں چھوڑنے دوں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے شاہد نے اپنے بازوؤں کی آستینوں کو اوپر چڑھایا اور جلدی سے باہر کی طرف جا کر اسے ڈھونڈنے لگا۔ اتنے میں لیاقت بھی باہر چلا گیا اور شاہد کا ہاتھ پکڑ کر بولا بیٹا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، وہ اس وقت تمہیں کہیں نہیں ملے گی، اگر وہ یہاں ہے تو وہ صرف رات میں ہی ہمارے سامنے آئے گی، لیکن اگر وہ آ بھی گئی تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک ہوا کی صورت میں ہوتی ہے جیسے ہم چھو نہیں سکتے، لیکن وہ ہمیں چھو سکتی ہے، ایسے میں ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میری مانو تو اسے ختم کرنے کا خیال دل و دماغ سے نکال دو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر شاعر نے غصے سے کہا بابا ہم کیوں چلے جائیں، یہ گھر ہمارا ہے، وہ یہاں آئی ہے، یہ اس کے باپ کا گھر نہیں، اور کیا گارنٹی ہے کہ اگر ہم یہاں سے چلے بھی جائیں تو وہ ہمارے پیچھے وہاں نہیں آئے گی، اس لیے اس کا کچھ نہ کچھ علاج تو کرنا ہی ہوگا۔ یہ سن کر لیاقت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے، اب چلو۔ یہ سن کر شاہد نے کہا بابا میں ٹھیک ہوں، ڈاکٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ چھوٹے موٹے زخموں سے تو مجھے کچھ نہیں ہونے والا، آپ تو خام خواہ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ لیاقت نے کہا ٹھیک ہے مت مانو میری بات، جیسے تمہاری مرضی۔ یہ کہتے ہوئے لیاقت افسردہ ہو کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔
یہ دیکھتے ہی شاہد نے لیاقت کے پاس گیا اور بولا، ارے میرے پیارے بابا، آپ اداس ہو گئے ہیں، پر میں کیا کروں، میں ایسا ہی ہوں، ہر کسی کا دل دکھاتا ہوں۔ اچھا چلیں اب موڈ ٹھیک کر لیں، ہم چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ یہ سن کر لیاقت کے چہرے پر مسکان آ گئی اور جلدی سے اٹھ کر بولا، چلو بیٹا۔ یہ سن کر شاعر نے کہا، ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے آپ ناشتہ کریں پھر ہم جائیں گے، ورنہ میں ضد پر اڑ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے شاہد جلدی سے کچن میں گیا اور لیاقت کے لیے ناشتہ لے کر آ گیا۔ پھر ہال میں بیٹھ کر لیاقت کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کراتے ہوئے بولا، بابا بابا ایک بات پوچھوں آپ سے؟ لیاقت نے کہا، ہاں پوچھو۔ شاہد نے کہا بابا جب میں کمرے میں تھا تو آپ رو کیوں رہے تھے؟ لیاقت نے کہا، کبھی کوئی ایسا لمحہ یاد آئے گا تو تم خود سمجھ جاؤ گے، لیکن ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتا پاؤں گا۔ یہ سن کر شاہد نے کہا، بابا یہ بات تو بڑی عجیب ہے، بھلا ایسا کون سا لمحہ ہوگا؟ لیاقت نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا خوشی کے ساتھ ساتھ غم کے بھی لمحے زندگی میں آتے ہیں۔ دیکھو اب میں نے ناشتہ کر لیا ہے، اب چلو جلدی ہم ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے لیاقت جلدی سے اٹھا اور شاہد کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر لے گیا اور شاہد کے ساتھ اس کی ٹیکسی میں جا کر بیٹھ گیا۔ دونوں باپ بیٹا ڈاکٹر کے پاس گئے۔ یہاں ڈاکٹر نے شاہد کی مرہم پٹی کی۔ پھر واپس آتے ہوئے شاہد اس ویران رستے سے ہوتا ہوا اسی جگہ پر پہنچا یہاں سے لیاقت اپنی گاڑی چھوڑ کر بھاگا تھا۔ تو لیاقت نے کہا، بیٹا یہ تمہیں یاد تھا؟ شاہد نے کہا، بابا جب میں آپ کی گاڑی یہاں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوں تو خود ہی سوچ لیں میں آپ کو آپ کے گھر کیسے چھوڑ سکتا ہوں، وہ بھی اس منحوس ناکارہ عورت کی وجہ سے۔ ابھی ہم اپنی گاڑی لے لیں۔ یہ سن کر لیاقت نے ناں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا برخودار جیسے تمہاری مرضی۔ یہ کہتے ہوئے لیاقت اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا اور دونوں اپنی اپنی گاڑیوں میں واپس گھر کی طرف چل پڑے۔ پھر گھر سے کچھ ہی دوری پر شاہد نے گاڑی روکی تو لیاقت نے بھی گاڑی روک کر اسے پوچھا، کیا ہوا؟ تم یہاں کیوں رک گئے؟ شاہد نے شرماتے ہوئے کہا، وہ بابا میں اپنی دوائی لینے جا رہا ہوں، ورنہ میرا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ یہ سن کر لیاقت نے حیرت سے کہا، کون سی دوائی؟ تو شاہد نے بوتل کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ رات کو اس منحوس عورت نے میری بوتل توڑ دی تھی نا، اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کون سی دوائی۔ یہ سن کر لیاقت نے پھر سے افسردہ ہو کر ناں میں سر ہلایا اور بولا، اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، پر جلدی آنا، مجھے ایک کام ہے وہ کر کے میں گھر چلا جاؤں گا، تم جلدی آ جانا۔ شاہد نے کہا، جی میں آ جاؤں گا، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ یہ کہہ کر شاہد بوتلیں لینے چلا گیا اور لیاقت بھی وہاں سے کسی طرف چلا گیا۔ پھر لیاقت وہاں سے فارغ ہو کر گھر گیا تو کچھ دیر میں شاہد بھی اس کے پاس آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی لیاقت نے کہا، لے آئے ہو اپنی دوائی؟ شاہد نے شرماتے ہوئے کہا، جی بابا، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، کیونکہ آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ پوری رات سوئے نہیں ہیں، تو اب آپ جا کر سو جائیں، تب تک میں اس منحوس عورت سے لڑنے کی تیاری کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شاہد پھر سے بوتل ٹیبل پر رکھ کر پینے کی تیاری کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر لیاقت نے کہا، تم اسے منحوس عورت سے لڑو گے؟ شاہد نے کہا، جی بابا آپ فکر مت کریں، اسے پینے کے بعد میری طاقت اور غصے میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیاقت نے کہا، تم اس کی فکر مت کرو، اس کا انتظام میں گھر آنے سے پہلے کر کے آیا ہوں۔ شاہد نے کہا، وہ کیسے بابا؟ لیاقت نے کہا، میں کسی عالم کے پاس گیا تھا، ان سے بات کر کے انہیں سب کچھ بتا کر آیا ہوں، وہ آج شام تک ہمارے گھر آئیں گے اور ہم اس منحوس عورت کا خاتمہ کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی شاہد نے کہا، ارے بابا وہ کیا کریں گے اس منحوس کے لیے؟ آپ کا بیٹا ہی کافی ہے، آپ جا کر آرام کریں، باقی میں دیکھ لوں گا اس جادوگرنی چڑیل کو۔ یہ کہتے ہوئے شاہد نے گلاس میں شراب ڈالی۔ یہ دیکھ کر لیاقت نے افسردہ ہو کر ناں میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور شاہد دھڑا دھڑ پینے لگا اور پیتے پیتے اس کو اتنا نشہ ہو گیا کہ وہ وہی کرسی پر بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ اس دوران لیاقت اپنی نیند پوری کر کے شاہد کے پاس آیا اور اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا تو شاہد کچھ دیر کے لیے آنکھیں کھولتا پھر سے سو جاتا۔
یہ دیکھ کر لیاقت نے بڑی مشکل سے شاہد کو ٹیبل پر ہی لٹا دیا اور اس پر کمبل ڈال دیا۔ پھر اس کے پاس بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد شام ہو گئی لیکن شاہد سوتا ہی رہا۔ اتنے میں لیاقت اٹھ کر واش روم میں چلا گیا اور جیسے ہی لیاقت واش روم سے واپس ہال کی طرف آیا تو دیکھا شاہد سوتے ہوئے ہی سرکتا ہوا ٹیبل سے نیچے گرنے لگا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شاہد کی ٹانگوں کو پکڑ کر اسے گھسیٹ رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے لیاقت جلدی سے بھاگتا ہوا شاہد کے پاس پہنچا اور اس نے شاہد کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے واپس اس کی جگہ پر لٹا دیا۔ اسی دوران اچانک ایک زوردار چٹک کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی لیاقت گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنے میں ایک بہت ہی بھیانک شکل والی عورت لیاقت کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، جس کا قد لیاقت سے بھی کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اس دوران لیاقت اس کی شکل دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اتنے میں وہ منحوس عورت گرگراتی ہوئی شاہد کی طرف بڑھنے لگی تو لیاقت بھاگ کر شاہد کو بچانے کے لیے اس کی طرف گیا ہی تھا کہ اچانک اس منحوس عورت نے لیاقت کو گلے سے پکڑ کر ہوا میں اچھال دی اور جیسے ہی لیاقت زمین پر گرا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور لیاقت بری طرح چیخنے لگا، جسے سنتے ہی شاہد نیم نشے کی حالت میں اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر لیاقت کی طرف پڑی تو اسے دیکھ کر شاہد نے اس کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ نشے کی وجہ سے شاہد لڑکھڑا کر گر گیا اور پھر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران وہ منحوس عورت سیڑھیوں کے پاس کھڑی شاہد کو دیکھ کر اپنے دانت نکال رہی تھی۔ یہ دیکھ کر لیاقت نے چلاتے ہوئے شاہد سے کہا، بیٹا بھاگ جاؤ یہاں سے، وہ تمہیں مار ڈالے گی۔ لیکن شاہد نشے کی وجہ سے سنبھل نہیں پا رہا تھا، وہ بار بار اٹھتا اور گر جاتا۔ یہ دیکھ کر لیاقت رینگتے ہوئے شاہد کی طرف گیا۔ پھر لیاقت نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے منحوس عورت کی طرف اشارہ کرتا ہوا شاہد سے کہا، بیٹا وہ منحوس تمہیں مار ڈالے گی۔ یہ سنتے ہی جیسے شاہد نے لیاقت کے اشارے کی طرف دیکھا تو اس منحوس کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھ کر ڈرتے ہوئے لیاقت سے کہنے لگا، بابا آپ یہاں سے بھاگ جائیں، وہ آ گئی ہے، آپ جائیں، میں دیکھ لوں گا اسے۔ یہ کہتے ہوئے شاہد اٹھا اور اس منحوس کی طرف جانے لگا تو اچانک پھر سے لڑکھڑا کر گر گیا۔ یہ دیکھ کر لیاقت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پھر سے رینگتے ہوئے شاہد کو بچانے کے لیے اس کی طرف جا رہا تھا کہ اس منحوس نے لیاقت کو پھر سے اپنے خوفناک ہاتھوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ دے مارا، جس کی وجہ سے لیاقت کا سر بھی بری طرح سے پھٹ گیا اور اس کا خون بہنے لگا۔ اس دوران شاہد لیاقت کو دیکھ کر بری طرح سے رو رہا تھا اور بابا بابا کہہ رہا تھا۔ شاہد لیاقت کے پاس جانے لگا۔ اس دوران لیاقت درد سے جوجھتا ہوا اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ شاہد کی طرف بڑھا رہا تھا اور شاہد کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شاہد گڑگڑاتا ہوا لیاقت کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں وہ منحوس عورت لیاقت کے سر سے نکلتے ہوئے خون کا ایک اپنی گندی سی زبان سے چاٹنے لگی۔ یہ دیکھتے ہی شاہد نے زوردار آواز میں کہا، گھٹیا عورت، دور ہو جا میرے بابا سے۔ یہ کہتے ہوئے شاہد اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک وہ غائب ہو گئی اور شاہد روتا ہوا لیاقت کے پاس پہنچا، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران وہ منحوس عورت شاہد کے بالکل پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن شاہد اس سے بے خبر لیاقت کو پکڑ کر اٹھانے میں لگا ہوا تھا۔ اچانک اس منحوس نے شاہد کے بال نوچتے ہوئے اسے بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھانے لگا اور شاہد بری طرح چیخنے لگا تو اس منحوس نے اسے لیاقت سے دور پھینک دیا۔ شاہد نے گرتے ہی اس کی طرف دیکھا تو اس کی شکل اور زیادہ بھیانک ہو چکی تھی۔ اس کے دانت کافی نکیلے تھے اور اس کی آنکھیں پوری طرح سرخ تھی اور اس میں کالا رنگ نہیں تھا۔ اس کے پاؤں کافی بڑے تھے لیکن ان میں پنجے نہیں تھے بلکہ صرف ایڑیاں ہی تھی۔ ابھی شاہد اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ گڑگڑاتی ہوئی آہستہ آہستہ شاہد کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ دیکھتے ہی شاہد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ ڈر سے کانپتا ہوا آہستہ آہستہ سے پیچھے ہٹنے لگا
اور اچانک جلدی سے اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا باہر والے دروازے کی طرف گیا۔ اس دوران وہ منحوس تیزی سے اس کی طرف آئی۔ ابھی شاہد نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ اچانک اس منحوس عورت نے شاہد کی ٹانگوں کو پکڑ کر کھینچا تو شاہد نیچے گر گیا اور وہ شاہد کے پاس بیٹھ کر اس کا گلا دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس وقت اچانک باہر سے ایک شخص گھر میں داخل ہوا تو اس منحوس عورت نے شاہد کا گلا چھوڑ دیا اور چیختے ہوئے شاہد سے دور بھاگنے لگی۔ ابھی شاہد اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے شاہد کو سہارا دیتے ہوئے اٹھایا، اور جیسے ہی شاہد نے سہارا دینے والے کی طرف دیکھا تو اس کے سامنے ایک نورانی چہرے والے مولوی صاحب کھڑے تھے جو اس منحوس عورت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک وہ منحوس کہیں غائب ہو گئے۔ پھر شاہد نے ان مولوی صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میرا نام قاری عبد الرحمان ہے اور میں یہاں لیاقت صاحب سے ملنے آیا تھا۔ شاہد نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے لیاقت صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ میرے بابا وہیں ہیں، وہ بے ہوش ہیں۔ یہ سنتے ہی قاری صاحب جلدی سے لیاقت کے پاس پہنچے تو انہوں نے لیاقت کی حالت دیکھ کر شاہد سے کہا، ان کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، پہلے جلدی سے انہیں کسی ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ یہ سنتے ہی شاہد نے کہا، جی جناب۔ یہ کہتے ہوئے شاہد نے لڑکھڑاتے ہوئے قاری صاحب کی مدد سے لیاقت کو گاڑی میں ڈالا اور اسے ہسپتال لے گئے۔ یہاں ڈاکٹروں نے لیاقت کی حالت کو دیکھتے ہوئے فوری اس کا علاج شروع کر دیا اور شاہد قاری صاحب کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر انہیں وہ سب بتانے لگا جو اس کے اور لیاقت کے ساتھ پیش آیا تھا۔ پھر سب کچھ سننے کے بعد قاری صاحب نے کہا، میں جانتا ہوں وہ چیز کیا ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ دراصل آج مجھے لیاقت صاحب نے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ دیکھو برخوردار، یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں لیاقت صاحب کی ہی غلطی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھک کر التجا کرنے کی بجائے یہ جادو ٹونے کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس ویرانے میں بیٹھ کر علم کا چلہ کر رہے تھے، تو یہ شیطانی چیز وہاں ان کے پیچھے پڑ گئی، جبکہ میرے علم کے مطابق لیاقت صاحب ایسا چلہ کر رہے تھے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتے تھے، کیونکہ یہ جو چیز میں نے دیکھی ہے اس گھر میں یہ کالے جادو سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ کالا جادو پوری طرح سے ایک شیطانی عمل ہے جو کہ ہم مسلمانوں کو قطعی زیب نہیں دیتا، اور لیاقت صاحب بنا اس بات سے واقف یہ شیطانی عمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ ان کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر انہیں کوئی بھی مسئلہ درپیش تھا تو انہیں صرف اپنے رب سے، اپنے رب العزت کی بارگاہ میں جا کر رجوع کرنا چاہیے تھا۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ ہر پل تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو تم کر رہے ہو، وہ تمہارے ہر ایک عمل سے واقف ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ کے سامنے جھک کر گڑگڑا کر دعا کرنے کی بجائے جادو ٹونے وغیرہ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو کہ ہم اللہ کے کلام سے زیادہ ان شیطانی عملات پر یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات جان لو، وہ صرف اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی اجازت کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اور میرا یہ یقین ہے کہ اگر کوئی بھی شخص پوری یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے معاملات کو رکھ کر ان کے حل کے لیے دعا کرے گا تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے۔ وہ تو ہر پل اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے اپنے لیے کچھ طلب کرے گا اور میں اسے عطا کروں گا۔ قاری عبد الرحمان صاحب کی باتیں سن کر شاہد نے کہا، قاری صاحب، میں شرابی ہوں، جواری ہوں، کبھی میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، کوئی اچھا کام نہیں کیا، تو کیا اللہ مجھے بھی وہ سب کچھ عطا کرے گا جو میں مانگوں گا؟ یہ سن کر قاری عبد الرحمان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے تم تو کچھ بھی برے نہیں ہو، اگر تم اس سے 70,000 گنا زیادہ بھی گناہ گار ہوگے اور تم اللہ کے سامنے سچ دل اور پورے یقین کے ساتھ جو بھی مانگو گے
تو بھی اللہ تمہیں وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جو تم اس سے طلب کرو گے، بشرط ہے کہ تمہاری خواہشات جائز ہو، نیت صاف ہو، ایمان پختہ ہو، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، رحمت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ پھر بندہ چاہے جتنا بھی گناہ گار، خطا کار، بدکار کیوں نہ ہو، صرف ایک بار سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک کر معافی طلب کرے تو بھی اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے، انہیں تو اپنی رحمتیں اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ سنتے ہی شاہد نے قاری صاحب، میں آج سے شراب اور باقی تمام برے کام چھوڑ کر اللہ سے اپنے بابا کی سلامتی کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے نشے میں رہنے کی وجہ سے ہی میں اپنے بابا کو اس منحوس سے بچا نہ سکا، اس لیے آج سے میں اس منحوس شراب کو چھوڑ کر اپنے بابا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر قاری صاحب نے کہا، ماشاء اللہ، ضرور، یہ تو بہت نیک عمل ہے۔ اس کے بعد قاری صاحب نے شاہد کو وضو کروایا، پھر اسے 3 بار کلمہ پڑھایا، پھر شاہد کو کہا، اب تم میرے ساتھ مسجد میں چلو اور وہاں جا کر اللہ کے سامنے جھک کر سچے دل سے توبہ کرو اور اپنے بابا کی سلامتی کے لیے دعا کرو۔ یہ سن کر شاہد نے کہا، ہاں قاری صاحب، بالکل، اور قاری صاحب کے ساتھ مسجد کی طرف چلا گیا۔ پھر وہاں جا کر شاہد نے سجدہ ریز ہو کر سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی اور دوبارہ کبھی نہ شراب پینے کا وعدہ کیا۔ پھر لیاقت کی سلامتی کے لیے دعا کی اور قاری صاحب کے ہمراہ وہاں سے واپس ہسپتال آ گیا۔ اتنے میں ڈاکٹر نے کہا کہ لیاقت نامی شخص کے ساتھ آپ لوگ ہی آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی شاہد نے کہا، جی ڈاکٹر صاحب، وہ میرے والد ہیں، کیا کوئی خطرے والی بات ہے؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ادا کرے، اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ یہ سنتے ہی شاہد نے آنکھیں بند کر کے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ کہنے کے بعد شاہد نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب، کیا میں انہیں دیکھ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا، جی آپ ان سے مل سکتے ہیں، فی الحال ابھی وہ پوری طرح ہوش میں نہیں ہیں، لیکن آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی شاہد جلدی سے لیاقت کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ لیاقت آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا ہوا ہے، تو شاہد اس کے پاس بیٹھ گیا اور آنکھوں میں آنسو لیے لیاقت کی طرف دیکھتا رہا۔ اتنے میں لیاقت نے آہستہ آنکھیں کھولی تو دیکھا شاہد لیاقت کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے لیاقت نے بنا بولے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اٹھا کر شاہد کی طرف کیا، تو یہ دیکھ کر جلدی سے شاہد نے لیاقت کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بابا آپ ٹھیک ہیں؟ لیاقت نے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تو شاہد نے کہا، بابا مجھے معاف کر دیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں آپ کو بچانا چاہتا تھا، لیکن اس نشے نے مجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ میں آپ کو بچا پاتا، اس لیے آج سے میں ہمیشہ کے لیے شراب چھوڑ دی ہے، اب سے صرف میں آپ کا اچھا بیٹا بن کر ہی رہوں گا اور دوبارہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کروں گا، اس بات کا میں اپنے رب سے وعدہ کر چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی لیاقت کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس نے شاہد کو دیکھتے ہوئے اپنی باہیں کھول دی اور اس کو اپنے گلے لگا کر زور گزار رونے لگا۔ اس دوران لیاقت شاہد کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا اور اسے تھپکی دیتا ہوا دھیمی سی آواز میں بولا، بس میرے بچے بس، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرما دی، اگر اب میں مر بھی جاؤں تو مجھے زندگی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، کیونکہ اب میرا بیٹا مجھے کاندھا دے سکتا ہے۔ یہ سن کر شاہد نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، بابا آپ ایسی بات نہ کریں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہوں گا، اس لیے اب آپ دوبارہ کبھی مرنے کی بات نہیں کریں گے، ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر لیاقت نے کہا، اچھا نہیں کروں گا، تو چلو اب گھر چلتے ہیں، آج میں بہت خوش ہوں۔ اس خوشی کے موقع پر میں محلے کے لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے لیاقت نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی تو شاعر نے کہا، نہیں بابا، آپ ابھی مت اٹھیں، آپ کی ٹانگ میں فریکچر ہے۔ لیاقت نے کہا، ارے پھر کیا ہوا، میرا بیٹا تو ہے نا میرے پاس، مجھے سہارا دے گا، مجھے اٹھا کر لے جائے گا، یہ فریکچر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شاعر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے ویل چیئر لے کر آتا ہوں۔
پھر میں آپ کو یہاں سے لے چلوں گا۔ اس دوران لیاقت خوشی سے شاہد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو شاہد نے کہا بابا کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیاقت نے کہا تمہاری آنکھوں میں آنسو کے ہیں۔ شاہد نے کہا بابا آپ اس حالت میں ہیں، یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو نہیں تو کیا پانی ہوگا؟ تو لیاقت نے ہنستے ہوئے کہا دیکھا نا، تمہیں آج اس بات کا جواب مل گیا کہ اس دن میری آنکھوں میں آنسو کیوں تھے، کیونکہ جب تم نشے کی حالت میں ہوتے تھے تو تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میرا دل پھٹ جاتا تھا، میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، لیکن میں تمہیں اس لیے نہیں روکتا تھا کہ تم نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں روکوں گا تو تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اس لیے میں نے تمہیں اس حالت میں دیکھ کر اندر ہی اندر سے ٹوٹ جاتا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، لیکن دیر سے آئے پر درست آئے، اس لیے آج سے ہماری نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ شاہد نے کہا جی بابا۔ یہ کہنے کے بعد شاہد نے کہا ارے بابا میں تو بھول ہی گیا، باہر قاری عبد الرحمن صاحب آئے ہوئے ہیں، صحیح کہو تو آج ان کی وجہ سے ہی آپ کی اور میری جان بچی ہے، ورنہ وہ منحوس عورت ہم دونوں کو ختم کر دیتی۔ یہ سنتے ہی لیاقت نے کہا تو بیٹا انہیں جلدی سے میرے پاس لے آؤ۔ یہ سن کر شاہد نے کہا جی میں انہیں بھیجتا ہوں اور آپ کے لیے ویل چیئر کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر شاہد نے قاری صاحب کو لیاقت کے پاس بھیجا اور خود ویل چیئر لینے چلا گیا۔ قاری صاحب نے لیاقت کا حال چال پوچھا، پھر لیاقت کو اس کی غلطی کے بارے میں بتایا تو لیاقت نے کہا قاری صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دراصل مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کالا جادو ہے، لیکن پھر بھی میں نے غلطی کی ہے، اب آپ بتائیں میں کیا کروں جو وہ منحوس عورت ہماری جان چھوڑ کر ہمارے گھر سے چلی جائے؟ قاری صاحب نے کہا وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ بس یہ بتائیں کہ آج آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ لیاقت نے کہا قاری صاحب 5 وقت کی کیا، میں تو 1 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا، کافی پہلے پڑھا کرتا تھا پھر اچانک چھوڑ دی، اس کے بعد زندگی کے کاموں میں الجھ کر رہ گیا۔ یہ سن کر قاری صاحب نے کہا اگر آپ جانتے ہیں کہ اس منحوس سے آپ کی جان چھوٹ جائے تو آپ کو آج سے ہی نماز کی پابندی کرنی ہوگی، اور میں کچھ صورتیں آپ کو بتاؤں گا، وہ پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کرنا ہے اور وہ پانی گھر کے چاروں اطراف میں چھڑکا دینا ہے، پھر ایک اور صورت پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی 7 دن خود پینا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی پلانا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کے گھر میں کالے جادو سے وابستہ جو بھی چیزیں ہیں انہیں اٹھا کر گھر سے دور پھینک دینا ہوگا، اور 7 دن مسلسل صبح اور شام قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوگی۔ لیاقت صاحب انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی لیاقت نے کہا قاری صاحب ایسا کرنے سے کیا وہ چیز چلی تو جائے گی؟ تو قاری صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا ارے لیاقت صاحب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں تو آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ یہ سن کر لیاقت نے کہا کیسا سوال قاری صاحب؟ قاری صاحب نے کہا لیاقت صاحب سوال یہ ہے کہ آپ اللہ کے کلام کی طاقت کو جانتے ہیں؟ اللہ کی طاقت زیادہ ہے یا اس شیطانی چیز کی طاقت؟ لیاقت نے بے شک اللہ کے کلام میں ہی سب سے زیادہ طاقت ہے۔ یہ سن کر قاری صاحب نے کہا تو اب آپ کو اس کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، کیونکہ جو کچھ میں نے آپ کو کرنے کے لیے کہا ہے وہ سوائے اللہ کے کلام کے اور کچھ نہیں ہے۔ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہر شیطانی چیز فنا ہو جاتی ہے، اور جو صورتیں آپ نے پڑھ کر پانی پر دم کرنی ہے وہ سب قرآن مجید کی آیات ہیں جو کہ کسی بھی شیطانی چیز کی طاقت سے زیادہ طاقتور ہیں اور ہر شیطانی چیز کو فنا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں اور تلاوت قرآن پاک کیا کریں، اور اس بات پر پورا یقین رکھیں کہ بے شک میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو کوئی بھی شیطانی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیاقت نے کہا جی قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک بھٹکے ہوئے شخص کو سیدھا راستہ دکھا دیا، اب سے میں صرف اپنے اللہ سے ہی اپنے لیے مدد طلب کروں گا اور وہی میری مدد کرے گا۔ پھر قاری صاحب نے ایک کاغذ نکال کر
لیاقت صاحب کو دیتے ہوئے کہا اس میں سب آیات اور دم کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، آپ اسے پڑھ کے اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ دوبارہ کوئی بھی شیطانی چیز آپ کے گھر کا رخ نہیں کرے گی۔ حالانکہ یہ سب میں بآسانی کر سکتا ہوں، لیکن یہ سب آپ کے ہاتھوں سے کروانے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو بھی یقین ہو جائے کہ اگر آپ اللہ کے کلام کا سہارا لیں گے تو آپ خود بھی بآسانی کسی بھی شیطانی چیز کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرا آپ کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے اللہ اور اللہ کے پاک کلام کا ہونا ضروری ہے۔ یہ کہنے کے بعد قاری صاحب نے لیاقت صاحب سے اجازت لیا اور چلے گئے۔ اتنے میں شاہد ویل چیئر لے کر آیا تو اس نے پوچھا بابا قاری صاحب چلے گئے ہیں؟ لیاقت نے کہا ہاں بیٹا وہ چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر شاہد نے حیرانی سے کہا وہ چلے گئے، لیکن وہ تو اس منحوس عورت کو ختم کرنے آئے تھے نا، تو پھر ایسے کیسے چلے گئے؟ اس کو ختم کیے بغیر ہی چلے گئے؟ لیاقت نے ہنستے ہوئے کہا نہیں بیٹا، وہ ہماری آنکھیں کھولنے آئے تھے جو اب پوری طرح سے کھل گئی ہیں۔ یہ سنتے ہی شاہد نے کہا بابا میں کچھ سمجھا نہیں۔ لیاقت نے کہا اب اس منحوس عورت کو میں خود ختم کروں گا۔ یہ سن کر شاعر حیرت انگیز نظروں سے لیاقت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا بابا آپ ختم کریں گے؟ پر کیسے؟ آپ نے اپنی حالت نہیں دیکھی کیا؟ ایسے میں آپ اس منحوس عورت کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی تو ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہ سن کر لیاقت نے وہ کاغذ شاہد کو دکھاتے ہوئے کہا ہم ایسے اس منحوس عورت کا خاتمہ کریں گے۔ یہ سنتے ہی شاہد نے لیاقت سے وہ کاغذ پڑھا اور اس پر لکھی ہوئی باتوں کو پڑھنے لگا۔ پھر لیاقت نے شاہد کو وہ سب کچھ بتایا جو قاری صاحب نے لیاقت کو بتایا تھا۔ یہ سن کر شاہد نے کہا بابا قاری صاحب 100% درست بات کر کے گئے ہیں، اس لیے یہ کام میں بھی کروں گا، کیونکہ آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے جو بھی مانگوں گا وہ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ اس کاغذ پہ جو بھی لکھا ہے میں یہ بآسانی کر لوں گا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج سے میں بھی نماز کی پابندی کروں گا انشاءاللہ۔ یہ کہتے ہوئے شاہد نے لیاقت کو ویل چیئر پر بٹھایا اور ڈاکٹر سے اجازت لینے کے بعد اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا۔ پھر شاہد نے لیاقت کو اس کے بستر پر تکیوں کی مدد سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور پھر اسے وضو کروا کے ایک قرآن پاک لیاقت کو دیتے ہوئے بولا بابا آپ اس کی تلاوت شروع کریں، تب تک میں باقی کام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر شاہد اس جادو ٹونے والے کمرے میں گیا اور وہاں جتنی بھی جادو ٹونے کی چیزیں تھیں اس کے ساتھ ساتھ ساری شراب کی بوتلوں کو اٹھا کر گھر سے باہر ایک جگہ پہ رکھ دی اور شراب کو ان کاغذ اور چیزوں کے اوپر ڈال کر آگ لگا دی، اور پھر خود بھی وضو کر کے قاری صاحب کے دیے کاغذ کے مطابق قرآن پاک کی آیات پڑھ کر چھڑکنے والے پانی پر دم کیا۔ پھر پینے والی پانی پر دم کر کے تھوڑا سا پیا اور تھوڑا لیاقت کو پلا کر واپس حال میں آ گئے۔ پھر چھڑکنے والے پانی کو لے کر اسے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکانے لگا۔ اس دوران اچانک ایک خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی تو شاہد نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو اچانک اس کی نظر ایک کرسی پر پڑی جو کہ سرکتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی شاہد نے کچھ پانی ہاتھ میں لے کر اس کرسی پر چھڑکا تو اچانک شاہد کو کسی کے چلانے کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی شاہد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ ایک انتہائی خوفناک اور ڈراؤنی آواز تھی، اور کرسی اچانک دور جا کر گرتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ دیکھتے ہوئے شاہد نے جلدی سے باقی کا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے سب جگہوں پر چھڑکا دیا۔ پھر ایک قرآن پکڑ کر وہیں حال میں بیٹھ کر اونچی آواز میں قرآن پاک پڑھنے لگا۔ اس وقت وہ منحوس شاہد کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن شاہد اس کو نظر انداز کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھتا رہا۔ اتنے میں اچانک اس منحوس سے خوفناک طریقے سے گرگرانا شروع کر دیا اور شاہد کے گرد چکر لگانے لگی، جس کی وجہ سے شاہد کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن شاہد کانپتے ہوئے اور زیادہ بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ اس وقت باہر کا دروازہ خود بخود جھٹ سے کھلا اور اچانک اس منحوس نے زوردار چیخ ماری اور غائب ہو گئی۔
اس کے ساتھ ہی باہر کا دروازہ فوری جھٹ سے بند ہو گیا، لیکن شاہد کافی دیر تک قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، اور پھر تلاوت کرنے کے بعد شاہد نے قرآن پاک کو بند کر کے چوما اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ادھر ادھر دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، اللہ تیرا شکر ہے، سچ میں تیرے کلام میں سب سے زیادہ طاقت ہے۔ پھر شاہد قرآن پاک کو سینے سے لگائے لیاقت کے پاس گیا تو لیاقت اب بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، تو شاہد اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد لیاقت نے تلاوت مکمل کی اور اسے بند کر کے چومنے کے بعد شاہد کی طرف دیکھنے لگا، تو شاہد کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر کہنے لگا، بیٹا تمہارے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے۔ یہ سنتے ہی شاہد نے ایک بار پھر سے قرآن مجید کو چوما اور اسے سینے سے لگا کر بولا، بابا اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، آج اس کے کلام کی وجہ سے اس منحوس نے مجھے چھوا تک نہیں۔ وہ کتے کی طرح گرگرا رہی تھی، لیکن اللہ کے کلام کے آگے ٹک نہیں پائی اور کئی دفعہ ہو گئی۔ اب ایسا لگتا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی یہاں آنے کا سوچے گی بھی نہیں۔ یہ سنتے ہی لیاقت نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، انشاءاللہ بیٹا، آج اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز دیا۔ بے شک تو رحمان الرحیم ہے اور وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بس کچھ ہم جیسے گناہگار ہی اس کی محبت کو سمجھ نہیں پاتے اور الٹے کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں، جبکہ وہ تو ہر پل ہمارا انتظار کرتا ہے کب ہم اس سے اس کی رحمت طلب کریں اور وہ ہمیں عطا کرے۔ یہ سن کر شاہد نے کہا، بابا کچھ دیر میں فجر کی اذان کا وقت ہو جائے گا، تب تک میں قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہوں، پھر نماز پڑھ کر ہی سوؤں گا۔ یہ سن کر لیاقت نے کہا، ماشاءاللہ، ضرور بیٹا، اب سے میں بھی نماز کی پابندی کروں گا، پھر جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو ہم اکیلے نہیں اکٹھے مسجد جایا کریں گے۔ یہ سن کر شاہد نے کہا، جی بابا۔ اس کے بعد شاہد اور لیاقت روز باقاعدگی سے نماز کی پابندی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ اس دن کے بعد کبھی شیطانی چیز نے ان کے گھر کا رستہ نہیں پکڑا۔ ناظرین، یقیناً آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔